الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من الغدرة وعليكم بالقسط متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بچوں کو دبانے سے تکلیف نہ دو گلے آ جانے میں، تم قسط اختیار کرو۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑوں میں بھی آ جاتی ہیں گلے میں، یہ یہاں پہ گلٹیاں جن کو ٹونسلز لوگ بولتے ہیں، ٹونسلائٹس کی وجہ سے، گلے کی انفیکشن کی وجہ سے ٹونسلز بھی پھول جاتے ہیں، اور اس کے ایڈجسٹنٹ جو لمف نوڈز ہوتے ہیں وہ بھی گلٹیاں، دو، ایک ادھر ایک ادھر، تو اگر پھیل جائے تو بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کسی وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو دو گلٹیاں واضح نظر بھی آتی رہتی ہیں، باہر سے، گردن کے باہر سے ٹیڑھی کر کے گردن دیکھیں نا، نظر آتی ہیں، ہاتھ سے محسوس بھی ہوتی ہیں، عام بندہ بھی محسوس کر سکتا ہے۔ لوگ ڈاکٹرز کے پاس، حکیموں کے پاس ان کے لیے آتے ہیں۔ یہ انفیکشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گلے میں جو ٹونسلز ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے پولیس مین آف دی تھروٹ رکھے ہوئے ہیں، گارڈ آف دی تھروٹ، یہ انفیکشن کو نیچے نہیں جانے دیتی، پھیپھڑے میں، معدے میں، یا گلے سے نیچے چیسٹ میں۔ تو بچوں میں عموماً یہ ہوتی ہیں، کیونکہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، گرمی سردی کے سڈن چینجز میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، یا سڈن کوئی ایسی خوراک کھا لیتے ہیں جس کا ہم ڈاکٹروں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، ویسے پرہیز بتاتے رہتے ہیں، پرہیز کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو اب وہی بچے ہیں جو ایک چیز کھا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہی جو زیادہ پابندیوں میں رہتے ہیں ان کو ایک دفعہ چیز دیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو عادت جو نہیں ہوتی، اصل تو عادت ہوتی ہے۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کے مطابق، احادیث کے مطابق ہر حلال چیز کھانی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہر حلال اور پاکیزہ چیز کھانی چاہیے، جو چیز حلال ہے پاکیزہ بھی ہوتی ہے، جو پاکیزہ ہے حلال بھی ہوتی ہے، یعنی خوبصورت ہو، اچھی ہو، آپ ہاتھ دھلے ہوں بسم اللہ پڑھ کے تو وہ زیادہ طیب ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جیسے عورتیں کلمہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے یا بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کوئی کام کرتی ہیں، گاؤں میں خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں، تو جب ایسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسی حالت میں جو عورتیں اکثر کرتی ہیں، بچے کا، چھوٹے کا گلا کھول کے اس کے انگلی میں کوئی دوائی لگا کے، یا خالی انگلی اس کو گلے ملانے والی محلے کی کوئی اسپیشل بھی ہوتی ہے، جب باہر سے مل دیتے ہیں، اندر ڈال کے اس کے انگلی میں وہ جو زخم پس سی پڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بیچارے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے انفیکشن پھیل بھی سکتی ہے، کیونکہ لمف نوڈز آلریڈی انوالو ہوئے ہوتے ہیں، گلٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تم یہ کام مت کیا کرو، تو دوسری کو دوائی استعمال کرو۔ یہاں قسط جو اس وقت تھا، یا اب بھی ڈرگز وغیرہ میں ایسی چیزیں آتی ہیں، تو وہ ناک میں قطرے آتے ہیں نارمل سیلائن کے،
یا اب تو اینٹی بایوٹکس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے، لیکن نام ریسرچرز نہیں لیتے کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے اللہ کے بعد حکیم بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں۔ تو کچھ حکماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اس کو لیکوڈ بنا کے اس کا تو ناک میں ٹپکا دو، ناک میں تیل لگانا بھی مفید ہوتا ہے، تو ناک میں جب ٹپکاؤ گے تو وہ ناک کے ذریعے گلے میں آ جائے گی، وہاں سے پس بھی ڈرین ہو جائے گی، اس کے پس بلڈ جو بھی گند مند ہوگا وہ ہو جائے گا، تو گلے جو ہے نارمل ہو جائیں گے، بخار اتر جائے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کا جب ڈرینیج ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ساتھ چونکہ آج کل اینٹی بایوٹکس ہیں تو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں دوائی کھاؤ، ناک میں دوائی ڈالو، گلے کی سپرے ہیں وہ کرو، لیکن گلے ملنا نہیں ہے۔ یا وہ جو کہتے ہیں جی گلے میں تنبا لگا دینا، لوگ یہاں کہتے ہیں تنبا لگا دینا، یا پھٹکڑی کو جو ہے توے پہ کر کے راکھ بنا کے اس کو انگلی پہ لگا کے شہادت کی انگلی سے یہ بہت زور سے گلے میں ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔